اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ رینٹ ایگریمنٹ کیسے رجسٹر ہوتا ہے، کہاں رجسٹر ہوتا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، اگر رجسٹریشن کسی رینٹ ایگریمنٹ کی نہیں ہوگی تو مالک کو کتنا فائن ہوگا، کرایہ دار کو کتنا فائن ہوگا، اور رینٹ ایگریمنٹ کے لیے کتنی فیسیں ادا کرنی پڑیں گی، یہ ساری انفارمیشن میں آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ کچھ عرصہ پہلے تک جو رینٹ ایگریمنٹ رجسٹر کیا جاتا تھا وہ اسپیشل جج رینٹ اس کی عدالت میں ایک دعویٰ فائل کر کے تو وہاں سے آرڈر لے کے رجسٹر ہوتا تھا، لیکن اب گورنمنٹ آف پنجاب نے کچھ عرصہ پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے تو جو رینٹ ایگریمنٹ رجسٹریشن کی پاورز تھی وہ سب رجسٹرار کو دے دی۔ تو اب جو رینٹ ایگریمنٹ رجسٹر ہوگا وہ سب رجسٹرار کے پاس رجسٹر ہوگا۔ اگر رینٹ ایگریمنٹ رجسٹر نہیں ہوتا تو مثال کے طور پر ایک اگر مالک ہے کسی مکان کو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اگر اس مالک کے مکان کو کرایہ دار تنگ کرتا ہے، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں رینٹ ایگریمنٹ کی وہ پوری نہیں کرتا، کرایہ وقت پر نہیں دیتا یا دیتا ہی نہیں ہے، یا کوئی اور رینٹ ایگریمنٹ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے ان کو وہ فالو نہیں کر رہا، مالک مکان کی یہ کوشش ہے کہ میں اس آدمی کو، اس کرایہ دار کو اپنی پراپرٹی سے نکال دوں، بے دخل کروں، تو اس کے لیے وہ عدالت جائے گا، بے دخلی فائل کرے گا، ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر رینٹ ایگریمنٹ رجسٹر نہیں ہے تو جو مالک مکان ہے اس کو ایک سال کے کرائے، جو ٹوٹل ایک سال کا کرایہ ہوگا اس کا پلس سیکیورٹی کی اماؤنٹ، یہ سارے جمع کر کے اس کے 10% بطور جرمانہ عدالت میں جمع کروانا ہوگا۔ وہ کیسے نکلے گا کہ مثال کے طور پر ایک مکان کا کرایہ 15,000 روپے ہے، اب 12 مہینوں کا وہ کرایہ بن جائے گا 1,80,000 روپے، سیکیورٹی کی اماؤنٹ ہم فرض کر لیتے ہیں 20,000 ہے، تو یہ ٹوٹل 2 لاکھ روپے بن گیا، تو 2 لاکھ کا جو 10% ہے وہ 20,000 بنتا ہے۔ تو مالک مکان جیسے ہی ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کرے گا، فرسٹ ڈیٹ پر جو رینٹ اسپیشل جج رینٹ ہوتا ہے وہ آرڈر کر دے گا کہ آپ 10% فائن جمع کروائیں، تو وہ 20,000 جمع کروائے گا تو آگے سمن کا آرڈر ہوگا، اگر وہ جمع مالک مکان اس کو جمع نہیں کروائے گا تو کورٹ اس کو نیکسٹ ڈیٹ پر خارج کر دے گی۔ اسی طریقے سے اگر کرایہ دار کو کوئی ایسی پریشانی ہے کہ وہ عدالت میں جانا چاہتا ہے اور رینٹ ایگریمنٹ رجسٹرڈ نہیں ہے تو ایسی صورت میں کرایہ دار کو بھی 5% جمع کروانا پڑے گا۔ جو مالک مکان ہوتا ہے اس کو 10% اور جو کرایہ دار ہوتا ہے اس کو 5% جمع کروانا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہی پروسیجر ہے کہ 12 مہینوں کا کرایہ ٹوٹل کریں گے پلس سیکیورٹی کی اماؤنٹ، اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 15,000 اگر کرایہ ہے تو 2 لاکھ ٹوٹل بن گیا سیکیورٹی پلس کرایہ، تو اس کا اگر 5% نکالیں گے تو 10,000 بن جائے گا، تو کرایہ دار کو 10,000 روپے عدالت میں جمع کروانے ہوں گے، تب جا کر وہ آگے اس دعوے کو چلا سکے گا۔ اب اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس نے اپنا کوئی کرایہ دار رکھا ہے تو وہ اس رینٹ ایگریمنٹ کو رجسٹر کروائے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، فیسیں کتنی ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بھی آپ کوئی کرایہ دار رکھیں کسی بھی پراپرٹی میں، تو اس کے ساتھ جب ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اس کو کہیں کہ میں نے یہ رینٹ ایگریمنٹ رجسٹر کروانا ہے۔ رجسٹر کروانے کے لیے سب سے پہلے آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر لیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک مہینے کا کرایہ کتنا طے ہوا۔ جب ایک مہینے کا کرایہ مثال کے طور پر اگر 15,000 طے ہو گیا، 20,000 سیکیورٹی آپ نے طے کر لی، تو یہ ٹوٹل جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں یہ 2 لاکھ روپے بن جائیں گے۔ اب آپ نے اس کا 3.25% جو ہے وہ اس کے آپ نے سٹامپ خریدنے ہوں گے، 3.25۔ مثال کے طور پر یہ 2 لاکھ روپے بنے، تو اگر ان کا آپ 3.25% نکالیں تو یہ ٹوٹل 6500 روپے بنتے ہیں۔ 6500 روپے سے آپ دی بینک آف پنجاب سے سٹامپ پیپر خریدیں گے، ان سٹامپ پیپرز پر آپ نے جو رینٹ ایگریمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کی ہوئی ہیں ان کو کمپیوٹر پر آپ ٹائپ کروا لیں، وہ پرنٹ جو آپ لیں گے وہ ان سٹامپ پیپرز پر آپ پرنٹ لے کے اس کے بعد آپ چلے جائیں گے سب رجسٹرار کے آفس میں۔
لیکن بیان کروانے سے پہلے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس رینٹ ایگریمنٹ کی 2 کاپیز اور کروا کے تو ان تینوں پر آپ نے مالک، کرایہ دار اور 2 گواہوں کے سائن اور انگوٹھا کروا لینے ہیں۔ وہ کروانے کے بعد پھر آپ نادرا ویریفیکیشن کروائیں گے، جس طرح رجسٹری کسی بھی مکان یا دکان وغیرہ کی خریداری کے وقت آپ رجسٹری کرواتے ہیں تو اس کے لیے جو نادرا سے آپ ویریفیکیشن کرواتے ہیں اسی طریقے سے اس رینٹ ایگریمنٹ کے لیے بھی آپ نے وہی ویریفیکیشن کروانی ہے۔ وہ ویریفیکیشن ہو کے وہ آپ کو اس کے پرنٹ نکال کے دے دیں گے، وہ بھی آپ ساتھ لگائیں گے۔ جو مالک ہوگا وہ اپنی اس پراپرٹی کی ملکیت کا جو بھی اس کے پاس ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے، چاہے رجسٹری ہے، فرد ہے، جو بھی ڈاکومنٹ ہے، ٹائٹل ڈاکومنٹ جو بھی ہے وہ ساتھ لگائے گا۔ یہ ساری چیزیں لگانے کے بعد آئی ڈی کارڈ کی کاپیز بھی ساتھ اٹیچ ہوں گی، نادرا کی جو ویریفیکیشن ہوئی ہے وہ بھی اٹیچ ہوگی۔ تو آپ سب رجسٹرار کے آفس میں چلے جائیں گے، وہاں پر جا کر مالک اور کرایہ دار کا وہاں بیان ہوگا۔ اس کے بعد جو ان کے پاس سب رجسٹرار کے آفس میں ایک رجسٹر ہوتا ہے، وہاں پر ان سب کا سائن اور انگوٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد اس رینٹ ایگریمنٹ کی بیک سائڈ پر جو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہوتا ہے وہاں پر وہ اس کو رجسٹرڈ نمبر لگائیں گے، ڈیٹ لگائیں گے، بک والیوم وغیرہ جو نمبر لگتے ہیں وہ لگائے جائیں گے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد، جس طرح رجسٹری 1 ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد ملتی ہے، سب رجسٹرار کے سائن ہو کے تو کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کو اصل جو ہے وہ ریٹرن کر دیا جائے گا۔ تو یہ سارا پروسیجر ہے رجسٹریشن کا۔ رجسٹریشن میں خرچہ کم آتا ہے کیونکہ 3.25% ٹوٹل فیسیں پے کرنی پڑتی ہیں، جبکہ اگر وہ ایگریمنٹ رجسٹر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں مالک کو 10% اور کرایہ دار کو 5% وہ فائن پے کرنا پڑے گا۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو، رینٹ ایگریمنٹ کیسے رجسٹر کروایا جاتا ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر اس ٹاپک کے بارے میں کوئی ایسا سوال جو میں بتانا بھول گیا ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا رپلائی بھی کر دوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔